فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اجعلنا من عبادک المحسنین. اللہم اجعلنا من عبادک المحسنین. اللہم اجعلنا من عبادک المحسنین. آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ کی جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اگرچہ اجمالی طور پر اس کا بیان ہمارے گزشتہ درس میں ہو چکا ہے، لیکن آج اس پر ذرا تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر کیا ہے، یا جسے ہم کہیں گے قرآنی تفسیری اصطلاح میں اس کا شان نزول کیا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ شراب کی حرمت جو ہے قرآن مجید میں درجہ بدرجہ ہوئی ہے. ایک دم اس کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ ابتدا میں صرف ایک اصولی ہدایت دے دی گئی. اور وہ بھی اصل میں سمجھ لیجئے کہ جو تعلیم ایمان کی اور تقویٰ کی اس سے پہلے صحابہ کرام کو مل چکی تھی، اس کے فطری تقاضے کے طور پر بعض سوالات پیدا ہوئے. ان کی اپنی طبیعت اب ابا کر رہی تھی ان چیزوں سے کہ جو فی الواقع تو غلط تھیں، خراب تھیں، لیکن ابھی ان کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. لہذا وہ سوال کرتے تھے یسألونک عن الخمر والمیسر. اب یہ خود سوال جو ہے بتا رہا ہے کہ ان کے اندر، ان میں سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ تشویش پیدا ہو چکی تھی کہ یہ شراب تو اچھی شے نہیں ہے. تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ کا پہلو ہے، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں. تھوڑی سی پی لینے سے انسان میں چستی آ جاتی ہے، اس کی ہمت بن جاتی ہے، وہ کوئی ڈپریشن سے نکل آتا ہے. تو یہ فوائد اس کے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے اندر اس میں یقیناً منافع للناس بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں چیزوں میں جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے. بس یہاں بات روک دی گئی.
تو اصولی ہدایت تو آ گئی، اگرچہ ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا کہ مت پیو، حرام ہے یہ نہیں کہا گیا۔ ایک بات کا اندازہ البتہ ہو گیا کہ مکروہ شے ہے، ناپسندیدہ شے ہے، پسندیدہ چیز تو نہیں ہے۔ اس لیے جن کے اندر ایمان اور تقویٰ کے حس جو ہے وہ بیدار ہو چکی تھی، وہ اسی وقت تائب ہو گئے۔ کچھ اور لوگ تھے جو اس وقت تائب تو نہیں ہوئے، دیکھتے رہے، ابھی حرمت کا حکم تو نہیں آیا۔ پھر آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم نشے سے واپس آ جاؤ اور جو تم کہو اسے واقعی سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نشے کی حالت میں تو پتہ نہیں آدمی کیا بکواس کر دیتا۔ اب اس سے مزید تقویت حاصل ہو گئی ان حضرات کو جنہوں پہلے بھی تشویش تھی، تو بہت سے مزید لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ پھر آخری حکم آیا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، رجس بھی کہا گیا، عمل شیطان بھی کہا گیا، فاجتنبوہ، باز آ جاؤ، ہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ یعنی اب تک تو تمہیں باز آ جانا چاہیے تھا، اب بھی اگر باز نہیں آتے تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے پھر یہ حدود سے تجاوز ہو جائے گا، پھر تو یہ گویا کہ سرکشی ہوگی، اللہ کے احکام سے بغاوت ہوگی۔ اس پس منظر میں اصل میں ایک شدید تشویش پیدا ہوئی صحابہ کرام کو، جو پیتے چلے آ رہے تھے، ساری عمر ہو گئی تھی۔ اب فرض کیجئے ایک شخص 60 برس کا ہے اور شراب پیتا رہا ہے ساری عمر، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے آج کے مغربی معاشرے میں پینے کی اصل چیز تو شراب ہے، پانی تو اصل میں دھونے وونے غسل کرنے کے کام آنے والی بات ہے، برتن دھو لو، جسم کو دھو لو، صاف کر لو، غسل کر لو، یہ دھونا جو ہے کپڑے دھو لو، لیکن یہ کہ اصل میں پینے کی شے وہ تو شراب ہے۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، کھانے کے ساتھ ان کے شراب جو ہے وہ ایک مستقل، جیسے ہم کہتے ہیں روٹی پانی، وہاں جو ہے وہ اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ شراب، یہ ہو رہا گویا کہ ایک معمول تھا۔ تو جب یہ اسٹرانگ الفاظ آئے رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، تو اب تشویش پیدا ہوئی کہ ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا پیتے ہوئے، تو ہمارے تو جسم کے ایک ایک خلیے میں، ایک ایک سیل کے اندر جو ہے یہ نجاست پہنچ چکی ہے، اب ہمارے لیے نجات کیسے ممکن ہوگی؟ اس پر اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہے ہیں اور جس چیز کی حرمت کا حکم آ گیا اس سے رک گئے ہیں، البتہ جس چیز کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا، چاہے وہ مکروہ شے تھی، چاہے وہ ناپسندیدہ تھی، اس میں وہ ملوث رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حکم آیا باز آ گئے، تو انہوں نے اس سے پہلے جو کھایا پیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں سے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی جنرل روش کے اوپر جو ہے گامزن رہے، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا اور ایمان اور عمل صالح کی راہ پر گامزن رہے، شاہراہ پر چلتے رہے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ان کے اندر تقوی اور بڑھا، مزید انہوں نے تقوی میں ترقی کی اور وہ ایمان کے مقام پر فائز ہو گئے، یقین والے ایمان کے مقام پر فائز ہو گئے۔ ثم اتقوا، پھر اور تقوی میں ان کے اضافہ ہوا، اس راہ میں اور پیش قدمی کی، اور اس کے بعد یہ کہ ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ مقام احسان پر فائز ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے اب اس آیت کا ایک حاصل جو ہے وہ سیاق اور سباق اور پس منظر کے اعتبار سے تو وہ تو اتنا ہی ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ یہ ایک روش ہے، جو لوگ اس روش پر چل رہے، ایمان عمل صالح، پھر ایمان میں اضافہ، پھر اور عمل صالح، پھر اور ایمان، پھر اور اضافہ، پھر احسان، یہ ایک روش ہے، اور اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سلوک، جو سالک ہیں اس راستے پر چل رہے ہیں، تو ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے وہ کیا کر چکے۔ چنانچہ سود کے بارے میں بھی جب حکم آیا تو یہ تھا وَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جو کچھ پہلے کھایا پیا جا چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کا یہ نہیں ہوگا پچھلا حساب دو، ساری عمر میں کتنا سود کھایا ہے یا کتنا سودی کاروبار کیا،
آج توبہ کرو، پچھلا حساب اللہ صاف کر دے گا۔ یہی معاملہ ہو گیا تھا تحویل قبلہ پر کہ 16 مہینے تک حضور کے حکم کے تحت صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہجرت کے بعد۔ اب ہجرت سے پہلے جب تک آپ مکے میں تھے تو وہاں نظری طور پر یہ ممکن تھا کہ بیک وقت کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ آپ کعبے کی جنوبی دیوار جو ہے، یہ جو اہم ترین حصہ ہے کعبے کا، جن میں ایک جو کونا ہے اس میں تو حجر اسود لگا ہوا ہے، دوسرا کونا وہ جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور انہی دونوں کے مابین خاص طور پر اس دعا کی تلقین ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی اور 3 جوانب جو ہیں، 3 اطراف جو ہیں، اس جو طواف آپ کر رہے ہیں اس میں آپ جو چاہیں دعا مانگیں، لیکن یہاں یہ دعا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اب ادھر کوئی شخص کھڑا آگے ہوتا تھا تو اس کے سامنے کعبہ تو ہے ہی ہے، لیکن عین اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی تھا۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں استقبال القبلتین، 2 قبلوں کا رخ کر دینا۔ ایک ہی، یوں سمجھیے کہ ایک تیر میں 2 شکار، آپ نے رخ کیا ہے اور آپ کے سامنے کعبہ بھی ہے اور مسجد اقصیٰ بھی ہے، یروشلم بھی ہے۔ مدینے میں آ کر ایسا ممکن نہیں تھا، مدینہ درمیان میں ہے، بیت المقدس شمال میں ہے اور مکہ جنوب میں ہے۔ اب آپ مکے کو فیس کریں گے تو ظاہر بات ہے پشت ہوگی بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کو فیس کریں گے تو پشت ہوگی کعبے کی طرف۔ لیکن بہرحال پہلا فیصلہ یہی تھا، اس میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر تھا یا حضور کا اپنا اجتہاد تھا، واللہ عالم۔ لیکن حضور کا حکم تھا اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ لیکن حضور کو خود بھی تشویش رہی کہ یہ اصل جو ہے قبلہ وہ تو کعبہ ہے، پہلا قبلہ ہے حضرت ابراہیم، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، پہلی مسجد تو تعمیر جو ہوئی ہے روئے ارضی پر لوگوں کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرے، وہ تو مکے میں تھی۔ اس اعتبار سے اصل قبلہ وہ ہے، تو کب وہ حکم آتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو اس اعتبار سے حضور کو بھی تشویش تھی، انتظار تھا کہ کب تحویل قبلہ کا حکم آئے اور میں اپنا رخ پھیر دوں۔ وہ جب آیا آپ نے رخ پھیر دیا۔ اب یہ تشویش پیدا ہو گئی، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں ایک ایلیمنٹ یہود کا ایسا تھا جنہوں نے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا۔ یہ کیسا دین ہوا جس کا قبلہ ہی معین نہیں ہے؟ پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اب جنوب کی طرف۔ یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے؟ تو اس سے ظاہر بات ہے جو مسلمانوں میں بھی تشویش پیدا ہوئی، اور خاص طور پر سادہ طبیعت کے مسلمان، اور ان کو ظاہر بات ہے یہ بھی معلوم تھا کہ نماز تو اہم ترین عبادت ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ اب اگر اصل قبلہ یہ ہے تو گویا کہ وہ جو ہم نے نمازیں پڑھی وہ تو غلط ہو گئی، ان نمازوں کا اب کیا ہوگا؟ اور جو اسی دوران میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ آیات نازل ہوئی تھی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ایک امتحان تھا، آزمائش تھی، 2 امتحان لے لیے اللہ نے۔ مدینے میں آ کر جن لوگوں کو آبائی اور قومی محبت تھی کعبے کے ساتھ، ان کا امتحان ہو گیا کہ آیا رسول کا حکم یہ جو ہے بالا تر رہے گا یا اپنی آبائی اور قبائلی اور روایتی جو محبتیں ہیں وہ بالا تک رہے گی؟ تو مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ رسول کا حکم بالا تر ہے۔ رسول کا حکم آیا اور پشت جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو گئی، تو ان کا امتحان ہو گیا۔ چنانچہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ تو ہم نے ایک امتحان بنایا تھا کہ ہم دیکھیں کون ہیں وہ لوگ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں اور وہ ان سے علیحدہ ہو جائیں، کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے واپس لوٹ جائیں کہ یہ کیا ہوا، ہمارا تو آبائی قبلہ، ہمارا آبائی جو جگہ ہے، مرکز ہے، وہ تو کعبہ ہے، کعبہ کی طرف ہم پشت کر کے نماز پڑھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ ایمان ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو اسی پر فرمایا کہ اس وقت وہ حکم تھا تم نے اس کی پیروی کی، اب یہ حکم ہے اس کی پیروی کر رہے ہو، تو وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اصل شے حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو ایک جو مذہبی ذہن بن جاتا ہے اور اس میں حساسیت اگر زیادہ ہو، وہ نیکی کا جذبہ اگر زیادہ ہو، تو پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے. تو اس کو رفع کرنے کے لیے تشویش کو یہ آیت نازل ہوئی. پس منظر اور سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ بات کافی ہے، لیکن اس آیت میں ضمنی طور پر ایک نہایت اہم مضمون بیان ہوا ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں سلوک دینی. سلوک کہتے ہیں چلنے کو، راستہ. اس راستے کے اندر ظاہر بات ہے مقامات بھی آتے ہیں. آپ نے تصوف کی اصطلاحات میں سنا ہوگا مقامات. یہ سالک مقامات میں کھو گیا جو آتے ہیں. جب انسان روحانی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے تو مختلف مقامات آتے ہیں. اب اگر کوئی سالک کسی خاص مقام کی رنگینی اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے اسی میں محو ہو گیا تو پھر تو یہ کہ اس کا جو اگلا سفر ہے رک جائے گا. مقامات سے گزرتے ہوئے آگے جانا ہے. تو اس اعتبار سے وہ مقامات کون سے ہیں کہ جو قرآن سامنے لانا چاہتا ہے، وہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ میں 3 مقامات معین کیے گئے ہیں. ایک ایمان جس کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہے اضافی طور پر. اس سے اگلا مقام وہ ایمان جس میں عمل صالح کا ذکر نہیں ہے. اس سے بھی آگے چل کر مقام احسان. یہ مقام احسان جو ہے انسان کی روحانی ترقی کی آخری منزل ہے. اب یہ انسان کی روحانی ترقی جو ہے یہی ہمارے ہاں تصوف کا موضوع ہے. لیکن بدقسمتی سے اس معاملے میں ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ایک نئی اصطلاح کو ہم نے رواج دے دیا. تصوف کا لفظ جو ہے، جس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ عربی زبان کی کس روٹ سے یہ اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے نکلا ہوا ہے. صفا سے، صفا یا صفا سے نہیں، ممکن نہیں ہے. تو اب اس کے بعد یہ صوف سے اون والی بات، اور یہ کہ ایک یہ تھی کہ صوفیہ، تھیوسوفی جسے کہتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ کوئی متفق علیہ بات نہیں ہے کہ اس لفظ کا اصل منبع کیا ہے. اور نمبر 2، قرآن میں نہ یہ لفظ ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ ڈاکٹر میر ولی الدین مرحوم جو حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے اور جامعہ عثمانیہ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی رہے، بڑے مصنف تھے، بہت بڑے عالم تھے. قرآن اور تصوف کے نام سے ان کی ایک بڑی کتاب بھی ہے ضخیم. تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے 200 برس بعد مسلمانوں کے ہاں آیا ہے، 822 عیسوی میں. 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہوا ہے. گویا کہ حضور کے انتقال کے 190 برس بعد. اور چونکہ سن ہجری کا آغاز ہو رہا ہے ہجرت سے، ہجرت 622 میں ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے 200 برس بعد یہ لفظ پہلی مرتبہ جو ہے عالم اسلام میں ظاہر ہوا ہے. اور اس کا جو نتیجہ کیا نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو دین کی اصل اصطلاح تھی احسان، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. اس کی اہمیت، اب احسان کے صرف ایک معنی رہ گئے. لفظی طور پر احسان کے 2 معنی ممکن ہیں. حسن سے یہ لفظ بنا ہے، حسن خوبصورتی، زیبائش، آرائش، کوئی شے جو دل کو لبھانے والی ہو، پسند آنے والی ہو، کہ مختلف اعتبارات سے. حسن صورت بھی ہے، حسن سیرت بھی ہے، حسن. اب اس حسن سے احسان باب افعال میں جب آئے گا تو اس کے 2 معنی ممکن ہیں. ایک معنی ہے کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ایک معنی ہے جو کام بھی کریں اس کے اندر خوبی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں وہ کام کرنا. یہ احسان کا اصل مفہوم ہے. جو انسان اپنے اسلام میں احسان پیدا کرے، یعنی اسلام ایک یہ ہے کہ آپ نے بس ٹھیک ہے موٹی موٹی چند باتیں ہیں ان کو پورا کر دیا، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ دلی آمادگی سے نہیں، اپنے آپ کو کسی طریقے سے لگے بدے انداز میں کسی طرح گھسیٹ کر وہ تقاضے پورے کر دیے، ٹھیک ہو گیا. قانونی طور پر تو تقاضے اسلام کے پورے ہو گئے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے.
کلمہ شہادت ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا۔ اب ہر معاملے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، باریک سے باریک چیز میں بھی دیکھا جائے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہوگی، اس معاملے میں کیا چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی اور راضی کر دے گی، اور اسی کی پیروی کرنا۔ یتبع احسن، جو بہتر سے بہتر پہلو ہو اس کی طرف جو ہے انسان ترقی کرے، بڑھے، آگے بڑھے، کوشش کرے، محنت کرے خوبصورتی سے، یہ احسان ہے۔ تو درجہ احسان جو ہے یہ گویا کہ روحانیت کی آخری منزل ہے۔ اس پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ حدیث جبرائیل میں، اور وہ حدیث ایسی ہے جس پر ایک امریکی نے، اسکالر نے، اگرچہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے یا نہیں، ولیم سی چٹک، اور ان کی بیوی موراتا، وہ جاپانی ہے، 350 صفحے کی ایک کتاب لکھی ہے دی ویژن آف اسلام، اس حدیث پر، حدیث جبرائیل کے اوپر بیس کر کے، اور واقعتاً قابل مطالعہ کتاب ہے۔ پاکستان میں بھی وہ شائع ہوئی ہے، سہیل اکیڈمی شائع کرتی ہے اس کو، بہرحال ضخیم کتاب ہے، مہنگی کتاب بھی ہے۔ پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جو علمی دلچسپی اور گہرائی میں اتر کر باتوں کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں انہی کے لیے ہے، وہ عام آدمی کے لیے تو نہیں۔ تو اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ آج کی میری گفتگو بھی اسی کا تتمہ یا تکملہ ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس آیت میں ایمان کا لفظ 2 دفعہ آیا، پھر احسان کا لفظ آیا، تقویٰ کا لفظ 3 دفعہ آیا، عمل صالح کا ذکر 2 دفعہ آیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، تیسری مرتبہ ایمان، ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر وہ احسان، درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ تو ایمان کا لفظ 3 دفعہ، تقویٰ کا لفظ 3 دفعہ، احسان 1 دفعہ، عمل صالح 2 دفعہ۔ یہ کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہے، اتفاقاً ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک لفظ جو ہے بہت معنی خیز ہے۔ وہ جو غالب نے کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کا سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، جو نہ سمجھنا کہ یوں ہی میں نے کوئی الفاظ پرو دیے ہیں، میرے شعر میں جو لفظ آئے گا تو ذرا اس کو پر غور کرنا، وہ گنجینہ معنی کا ایک خزانہ ہوگا، لہذا اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرو۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، وہ لفظ جو غالب میرے اشعار میں آوے، اور زیر ہر لفظ غالب چیز عام میں خانہ ہے، غالب کے ایک لفظ کے نیچے تو ہمیں علم کا، معرفت کا میں خانہ پورا کا پورا کھلا ہوا نظر آیا۔ بہرحال غالب کی تو تعلی ہے یہ، لیکن قرآن مجید کے بارے میں تو اس کے ایک حرف کے بارے میں یہ بات صحیح، یہ بات کیوں ہے، کیسے آئی؟ اچھا اسی میں ایڈ کیجئے، سورہ نساء میں 2 ایمانوں کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ بظاہر کوئی شخص جو ہے بہت سطحی سا ہو، جیسے ستیارتھ پرکاش کا مصنف تھا دیانند سرسوتی، اس نے ایسی ہی چیزوں پر اعتراضات کیے تھے۔ یہ کیا مطلب، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ تو جو ہے محمل ہوگی بات، جو ایمان والے ہیں وہ ایمان لائیں، یہ ہماری دعوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اب یہاں 2 ایمان ہو گئے، ایک سوالیہ نشان تو آ گیا نا۔ یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 دفعہ ایمان کا ذکر آ رہا ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ تو یہ بات بھی غور طلب ہے بہت۔ اسی طرح کا انداز سورہ صف میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔
اے ایمان والو کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوگا، خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور ان سے کہا جا رہا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول، یا بھی دو ایمان ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے کچھ کوسچن مارکس سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ سورہ حجرات میں اسلام اور ایمان دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابل میں آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو اس کے مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب یہاں اسلام ورسس ایمان۔ پھر قرآن مجید میں سورہ نساء میں وہ آیت بھی ہے کہ اگر تم کہیں نکلو سفر پر اور کوئی شخص تم سے جو ملاقات کرے وہ اپنا اسلام ظاہر کرے، کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو مت کہو لست مومنا، تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں، اس لیے کہ اگر اسے مومن مان لیں گے، مسلمان مان لیں گے، تو اس کی جان اور مال جو ہے وہ تو اب گویا کہ پوری طریقے سے محفوظ ہو گئی، آپ اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے۔ اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اسے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں، اس کا مال بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہ بڑا چونکہ ایک کریٹیکل ایشو تھا، فرمایا نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، تمہیں ماننا پڑے گا میں مسلمان ہوں، جبکہ کوئی اور چیز معلوم نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص جو ہے وہ کلمہ شہادت کے بعد فرض کیجئے یہ کہتا ہے میں قرآن کو تو نہیں مانتا، اب اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ ایک علیحدہ شے ہے بالکل۔ تکفیر ایک سیکنڈری فینومینن ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں، قطعاً کچھ معلوم نہیں، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، you have to accept him as a Muslim and you can't deny that you are not a مومن۔ how can you؟ تم نے کیا دلوں کو چیر کر دیکھ لیا ہے؟ تم تو نہیں جانتے، ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہی بات میں نے کئی مرتبہ واقعہ سنایا، حضرت اسامہ ابن زید کا رضی اللہ تعالی عنہما، عین حالت جنگ میں دو بدو مقابلے میں ایک مشرک کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور جب مشرک نے یہ دیکھا کہ میری بس ہو گئی، اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں بالکل زیر ہو گیا ہوں، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ حضرت اسامہ نے یہ سوچا جو میں اور آپ ہوتے تب بھی یہی سوچتے یقیناً کہ اس نے بہانہ بنایا جان بچانے کا، ہیلا کیا، لہذا انہوں نے اسی بنیاد پر تلوار چلا دی، گردن اڑا دی۔ اس کے بعد یہ ہمیں معلوم نہیں، تحقیق نہیں کہ حضور کو کسی اور نے اطلاع دی یا خود حضرت اسامہ نے جا کر یہ بات پوچھی۔ دغدغہ تو ہو گیا دل میں، یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا، اے اسامہ کیا کرو گے جب قیامت کے دن کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ اے اللہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلائی اس کو۔ تو یہ اہمیت ہے، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کے بعد معلوم ہو کہ یہ تو در حقیقت ہندوستان کا یہ جو ہے جاسوس بن کر آیا تھا، مسلمان بن کر، لبادہ اوڑھ کر، خطرہ بھی کرائی، داڑھی بھی رکھی، کچھ قرآن بھی یاد کیا، نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں یہاں سیالکوٹ ایریا کے اندر کچھ خبریں ایسی آئی تھی بعض مساجد میں جو انڈیا کے جاسوس کئی سال تک بطور امام کام کرتے رہے، تو بعد میں کھلا کہ ان کے حجروں میں سے ٹرانسمیٹرز وغیرہ برآمد ہوئے، وہ یہاں کی ساری نقل و حرکت جو تھی فوج کی وہ پہنچاتے تھے۔ اب اس کے بعد اس پر اقدام جو آپ چاہے کریں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کلمہ شہادت کے بعد آپ وہ اور کچھ معلوم نہیں ہے تو وہ اس نے اسلام کے لیے کافی ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا منکر ہے، یا یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یا یہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا، اب تکفیر کی جائے، یہ تکفیر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام مسائل بڑے گمبھیر ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے ان کا حل کیا ہے، اصل میں سوچنے کی بات ہے۔ سمپلسٹ فارم کیا ہے؟ دو اسلام ہے، دو ایمان ہے۔ قانونی اسلام کلمہ شہادت کہتے ہی آپ کا داخلہ ہو گیا۔ حقیقی اسلام ہمتاً اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنے آپ کو بچھا دینا، یہاں سے لے کر وہاں تک ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ است،
ہماری ان گفتگوؤں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تو کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں، اصل اہمیت تو ایمان کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم جو یہ خدمت کر رہے ہیں تیرے لیے گھر، تیری عبادت کے لیے، اس ہماری سعی و جہد کو شرف قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا۔ اور اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار مسلمان بنائے رکھ۔ اب اسلام کتنی بڑی شے ہے۔ اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب جب بھی کہا اس کے رب نے اس سے کہ سر جھکا دو، اس نے سر جھکا دیا۔ اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو، تیار ہو گیا، چھری ہاتھ میں لے کر پھیر دی گردن۔ اس حد تک وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب یہ ساری کیفیت اسلام کے تحت آ گئی۔ تو اسلام وہ ابتدائی شے بھی اسلام ہے، اس دین میں داخلے کا دروازہ، جیسے دروازہ آپ نے کراس کیا داخل تو ہو گئے، دروازے کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے دین میں تو آ گئے، لیکن اس دین کے اندر اب اس کا حسن الاسلام، اسلام کا احسان کی مرتبہ تب ہوگا جب پوری زندگی ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اللہ کے سامنے جھکا دی گئی ہو، پوری اپنی مرضی جو ہے اللہ کی مرضی کے سامنے لا کر ڈال دی گئی، یہ اسلام۔ تو قانونی اسلام، حقیقی اسلام، قانونی ایمان، حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان زبان سے کہا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ مسلم مومن ہو گئے۔ قانونی ایمان کا تعلق قول سے، اقرار باللسان سے، لیکن حقیقی ایمان یہ ہے جب کہ ایمان دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو جائے، وہ حقیقی ایمان ہے۔ اس حقیقی ایمان کے کیا اثرات ہوں گے، کیا ثمرات ہوں گے، اس کی کیا علامات ہوں گی، اس درخت میں کیا برگوبار آئیں گے، کیسے پھول پتے لگیں گے، کیسے پھل آئیں گے، یہ موضوع قرآن میں آپ کو جا بجا کھلا ملے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ مومن تو صرف وہ ہے۔ یہ زبان سے کہہ دینے سے کیا مومن بن گئے تم، لیکن قانونی ایمان وہی ہے۔ قانونی ایمان لست مومنا، نہیں کہہ سکتے اس شخص سے جو اثناء سفر میں جو اجنبی تمہیں ملا ہے اور تمہارا گمان غالب ہے کہ وہ مشرکین میں سے ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تم نہیں کہہ سکتے لست مومنا، نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں۔ عین حالت جنگ میں جس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، تم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ حضور سے بھی، حضور نے جب سوال کیا تھا حضرت اسامہ سے، تو حضرت اسامہ نے یہ کہا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا تھا، آپ نے اس کی نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا تم غلط کہتے ہو۔ فرمایا ہلا شققت قلبہ، تو کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف ہیلا کر رہا ہے؟ یہ تو اس کی نیت کی بات تھی، وہ نیت تو وہ جانتا اور اللہ جانتا ہے۔ تو اسلام اور ایمان کے درمیان دو اسلام اور دو ایمان، قانونی اسلام اور قانونی ایمان مساوی ہے، ایک شے کا نام ہے، کال دی روز بائی یعنی نیم۔ قانونی سطح پر مسلم کو مومن کو، مسلم کو مومن کو، ایک ہی بات۔ اسی طرح حقیقی ایمان، حقیقی اسلام یہ بھی ایک ہے۔ حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو قلب میں راسخ ہو یقین کی شکل میں، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا عمل تو اس کے تابع ہو جائے گا، پھر پورا وجود جو ہے، کیونکہ انسان کے وجود کے اوپر حکمران تو یہی قلب ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔
آگاہ ہو جاؤ، جسم انسانی میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو سارا جسم خراب ہوگا۔ اور جان لو وہ قلب ہے، قلب میں ایمان ہے تو پورا وجود جو ہے اس سے منور ہو جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ یہ ہمارے منتخب نصاب میں اس کا جو حصہ دوم ہے اس کا اہم سبق ہے، آیات نور، سورہ نور کی بہت ہی اہم آیات ہے، بلکہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، لیکن اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ قلب منور ہو گیا ایمان سے، پورا جسم جو ہے منور ہو جائے گا، لیکن قلب میں اندھیرا ہے، فساد ہے، ایمان نہیں ہے، تو پورے جسم کے اندر اندھیرا ہوگا، فساد ہوگا۔ اس اعتبار سے قانونی اسلام، قانونی ایمان یہ ایک شے ہے، حقیقی اسلام، حقیقی ایمان ایک شے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ بدقسمتی سے قانونی اسلام یا ایمان ہی کو سمجھ لیا گیا ہے اصل ایمان، اور اسی پر ان ساری احادیث کو منطبق کیا جاتا ہے کہ جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا یا جو صدق کے دل سے یہ کلمہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ظاہر بات ہے، یہ تو صحیح ہے، صدق کے دل سے جو کہے گا اس کے تو دل میں اتر چکا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس قانونی اسلام جس کا تعلق ہے اقرار کے ساتھ یا قانونی ایمان، اس کے اوپر مبنی کر دیا ہے کہ آخرت کا معاملہ سارا اس پر مبنی نہیں۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے جو حنفی مسلک ہے اس کے خلاف ہی ہے۔ حنفی مسلک میں ایک بات تو ہے، اس لیے کہ وہ قانونی ایمان کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ چونکہ فقیہ ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹاپ کے قانون کے ماہرین، جیورسٹ، ان میں میرے خیال میں بہت اونچا مقام امام ابو حنیفہ کا ہے۔ وہ ہر معاملے کے لیگل اسپیکٹ پر غور کرتے ہیں، یہ ان کا چونکہ ظاہر بات ہے کہ فقیہ ہے، اور یہ ان کا ایک پہلو ہے، ان کی توجہ کا ارتکاز ادھر ہے۔ تو قانونی ایمان اس پہ ان کی بات بالکل درست ہے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں، اگرچہ کہتے تو یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تصدیق و قول، دل سے تصدیق اور زبان سے قول، لیکن عمل کو اس کا حصہ نہیں مانتے۔ عمل کو کہتے ہیں وہ ایک جدا گانا شے ہے، ڈفرنٹ اینٹی آل ٹوگیدر۔ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نجات کا دار و مدار عمل پر نہیں، وہ میں بعد میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایک شے نہیں ہے، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ البتہ ایمان میں تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان دونوں ضروری ہیں، لیکن اب دنیا کے لیول پر سوچئے، تصدیق بالقلب کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ ہاؤ ڈو وی نو؟ وی کانٹ نو اٹ۔ لہذا ان دی فائنل انالیسس وہ صرف قول ہی کے اوپر بات رہ جاتی ہے، اور یہ ان کا موقف ہے کہ جہاں تک ارکان اسلام کا تعلق ہے، جہاں کلمہ شہادت کے ساتھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ ہاں نماز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اسلامی ریاست میں تو ظاہر بات ہے زبردستی اس سے لی جائے گی، اگر نہیں دے گا تو جنگ کی جائے گی، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ لیکن یہ کہ کافر نہیں ہو جاتا وہ، تو گویا کہ ارکان اسلام میں سے بھی صرف شہادت یہی باقی رہ گئی۔ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ اعمال کو علیحدہ تو سمجھتے ہیں، یہ ایمان علیحدہ شے ہے، عمل علیحدہ شے ہے، لیکن نجات اخروی کا دار و مدار اعمال پر بھی ہے، اور وہ کس طور سے؟ اگر تصدیق بالقلب ہے، یہ تو آخرت میں ظاہر ہو جائے گا ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے، دنیا میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہے یا نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ سے معاملہ ہے، اللہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ اگر اس کے علم میں ہے کہ یہاں ایمان تو تھا، اب دیکھیں گے اعمال، اگر ایمان ہی نہیں تھا تو اعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر اعمال کے حساب کتاب کی تول کی ضرورت نہیں ہے۔ لا نقیم لہ یوم القیامت وزنا،
وزن اعمال ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے اندر ایمان ہو ہی نہ سرے سے، وہ تو سیدھے کہا جہنم میں جائیں گے۔ ہاں ایمان ہے، کمزور ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اعمال کو دیکھیں گے۔ اب اعمال میں اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، گناہ بھی ہے، معصیت ہے، کوتاہیاں ہیں، تقصیرات ہیں، لیکن یہ کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا انسان۔ اور اگر اعمال میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور وہاں وہ پھر اپنے گناہوں کے بقدر حساب دے کر اور سزا پا کر پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو ایمان اگر تھا تو بالآخر تو جنت میں آ جائے گا، لیکن جہنم میں اس کا یہ دوڑ تھوڑا قیام بھی کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے۔ سات مستقر و مقامہ، بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے بھی۔ یہ جو بہت خوبصورت تقابل کیے گئے ہیں، سائمیٹری کنٹراسٹ جو ہے سورہ فرقان کے آخر میں، جنت حسنت مستقر و مقامہ، بہترین خوبصورت ترین شے ہوگی مستقل قیام کے اعتبار سے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی، اور جہنم ساعت مستقر و مقامہ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، تھوڑی دیر کے قیام کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے بھی۔ اس کے پیچھے اصل کیا شے ہے؟ آپ دیکھیے دنیا میں حسین ترین علاقہ، آپ وہاں چلے جائیے، کشمیر چلے جائیے، سوئٹزرلینڈ چلے جائیے، کس قدر خوبصورتی ہے، کیا رعنائی ہے، کتنا دل کو لبھا دینے والے مناظر ہیں۔ مستقل وہاں رہنا پڑے تو وہ کوئی خوبصورتی اور رعنائیت ختم ہو جائے گی، پھر اس میں کوئی انسان کو حسن نظر نہیں آئے گا، بس رہ رہا ہے مستقل، عادی ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی دل کو لبھانے والا پہلو ہے ہی نہیں۔ لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہیں گے اور اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح جہنم اس کے برعکس، مستقل رہنا تو خیر جو عذاب کا اس کی انتہا ہے اس کا ہم تصور بھی یہاں نہیں کر سکتے، لیکن ذرا سے دیر کا بھی معاملہ اگر ہو گیا تو اس کی ساری سختیاں اور اس کے اندر جس قدر بھی عذاب کی جو شدت ہے وہ ساری کی ساری واضح ہو جائے گی۔ تو اس پہلو سے ساتھ مستقر و مقامہ، تھوڑی دیر ٹھہرنا بھی اس کو یہ نہیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ چلیے کوئی بات نہیں۔ یہ لائٹلی لینے کا نتیجہ تھا یہود کا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ کا موقف وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، لیکن عام طور پر ہمارے جو عوام ہیں، عوام الناس، جہلا، وہ چونکہ قانونی ایمان ہی کو ایمان سمجھ لیتے ہیں، اور قانونی ایمان وہ تو ہے اقرار باللسان والی بات، اور اسی پر نجات کے دار و مدار۔ تو اگر ایمان تھوڑا سا بھی ہوا تو نجات تو ہو جائے گی، لیکن قانونی ایمان پر معاملہ نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ نے ایمان قلبی کا معاملہ ہے، تھوڑا سا بھی ہے تو بالآخر نجات ہو جائے گی، بالکل نہیں ہے تو اعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیکی اور بدیوں کے وزن کرنے کا۔ اور اگر ایمان تھا، کمزور تھا، زیادہ قوی نہیں تھا، اور اس ایمان کے تحت نیک اعمال بھی ہوئے ہیں، اور اس ایمان کے ضعف کی وجہ سے کچھ انسان سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لغزشیں بھی سرزد ہوئی ہیں، تو پھر وزن اعمال ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، جس کو کہ کہا جاتا ہے یار ایمان و قول، تو انالیسس فائنل یہی ہے کہ ان کا معاملہ قول ہی پر بنتا ہے، ولا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اس کے برعکس امام بخاری بات کرتے ہیں الایمان قول و عمل، اور اس میں امام بخاری ہی نہیں ہے، امام مالک بھی ہے، امام شافعی بھی ہے، امام احمد بن حنبل بھی ہے۔ ہماری جو اہل سنت کی تین جو مسلک ہے فقہ کے، ان کے تینوں کا ائمہ جو ہے موجود ہیں اس میں امام بخاری کے ساتھ، صرف امام ابو حنیفہ علیحدہ ہے۔ اب ان کا قول جو ہے الایمان قول و عمل، وہ ہے حقیقی ایمان کے بارے میں۔ یہ تطبیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ ان دونوں کے مابین، کہ بظاہر تو یہ بعد المشرقین ہے، الایمان قول لا یزید ولا ینقص، الایمان قول و عمل ویزید وینقص۔ ایمان تو مجموعہ ہے قول اور عمل کا، عمل صالح ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ جس ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے اس ایمان کی کیا قیمت ہے، کیا دھیلے کا بھی نہیں ہے۔
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. اس ایمان کی کیا قیمت ہوئی؟ 2 ٹکے کا نہ ہوا جو ایمان بھی ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو، ایمان بھی ہو اور چوری بھی ہو رہی ہو، ایمان بھی ہو اور شراب نوشی بھی ہو. نہ اب ان حدیث سے لیں گے جب تو آخر کیا کریں گے کہ ایمان اس میں عمل اور قول اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے. اور یزید و ینقص، یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. جبکہ وہ جو ایک اسلام ہے یا ایمان قانونی، وہ در حقیقت ایک لیگل سٹیٹس دنیا میں انسان کو دیتا ہے، کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل سٹیٹس. اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ برابر ہے. المسلم کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور بڑا حکیمانہ قول ہے. ہر مسلمان ایک دوسرے کے مساوی ہے بالکل. سارے سماجی، سیاسی اور دستوری حقوق برابر. یہ نہیں کہ یہ متقی ہے تو اس کا حق زیادہ اور یہ فاسق و فاجر ہے تو اس کا حق کم. نہیں، مسلمان جب تک ہے if you accept him as a Muslim he has all the rights. ہاں تکفیر ہو جائے کسی وجہ سے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے، تب وہ زیرو ہو جائے گا، تب اس کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا. مسلمان باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک متقی ہے تہجد گزار ہے اور ایک فاسق و فاجر ہے، نماز فرض بھی جو ہے وہ گنڈے داری پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، تو کیا وراثت میں متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور وہ فاسق کو کم ملے گا؟ نہیں، برابر ملے گا. ہاں اگر کسی وجہ سے وہ نماز کا انکار کر بیٹھے اور کافر قرار دیا جائے، اب زیرو ہو جائے گا، اب اس کا مسلمان باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں. اگر وہ حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر بیٹھے تو اب وہ زیرو ہو گیا، اب اس کا اسلام کا کوئی حق نہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو 2 قول بظاہر ایک دوسرے کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں، نقیض بلکہ نظر آتے ہیں، بعد المشرقین، ان میں تطبیق ہے. ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان میں ایمان علیحدہ رہے گا، عمل صالح علیحدہ رہے گا. حقیقی ایمان پر آ کر یہ دونوں ایک میں ضم ہو جائیں گے، لہذا عمل صالح کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے یہاں پر کہ 3 دفعہ ایمان کا لفظ آ رہا ہے، 2 مرتبہ عمل صالح کا اضافہ ہے اس میں، تیسری مرتبہ نہیں ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہاں دیکھیے ایمان عمل صالح، فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان اور پھر عمل صالح. اس کے بعد ثم اتقوا، پھر اور تقوی ہوا، فآمنوا اور ایمان. اب یہاں عمل صالح کا ذکر نہیں ہے. اس حقیقی ایمان پر آ کر یہ عمل اور قول اور عمل ایک وحدت بن جاتے ہیں. ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ اور آگے بڑھے اور درجہ احسان پر فائز ہو گئے. یہ جو ہے معاملہ بہت قابل توجہ ہے. جیسے کہ اب اسلام کے بھی اس وقت دنیا میں 2 کانسیپٹ ہیں. ایک اسلام ہے پیسو اسلام، ایک ہے ایکٹیو اسلام. ایک ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل اسلام، اور ایک آج کل کہلا رہا ہے ریڈیکل اسلام. ایک اسلام صرف مذہب کو سامنے رکھتا ہے، ایک اسلام دین کی حیثیت سے وہ سامنے آتا ہے اور وہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو جس طرح یہ 2 تصورات بھی مسلمانوں میں اس وقت عام ہے، اور مغرب جو ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے اس کو. وہ اصل میں کہتا ہے کہ اصل میں ہمارا مقابلہ، ہماری دشمنی ان سے ہے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں، نظام سمجھتے ہیں، پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم سمجھتے ہیں. باقی عام مسلمان جو اسلام کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود سمجھتے ہو، قال اللہ قال رسول اپنے مدرسوں مسجدوں میں کرتے رہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اور یہ بات جو ہے ایک اعتبار سے ان کا رویہ جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے. بش کہہ سکتا ہے یو ہیو کم ہیئر اے امیگرینٹس، مسلمانوں تم آئے، یو باٹ چرچز اینڈ synagogues turned them into mosques, we never objected. تم نے چرچ خریدے، سینیگوگ خریدے، سلوتا جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، یہودیوں کی مساجد سینیگوگ، اور انہیں مسجد بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم نے ہمارے ہاں لاکھوں، خاص طور پر جو افرو امریکنز ہیں، بلیک امریکنز، ان کو مسلمان کر لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تو مذہب اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں.
دین اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے کہ وہ تو پھر ہمارے مقابلے میں آ گیا. ہمارا ایک سسٹم ہے, ہمارا ایک سیاسی نظام ہے, سیکولر نظام ہے, وہ اس میں ہیومن ساورنٹی, پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی. انسانوں کے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. آپ کہیں گے یہ تو حرام ہے, حرام ہوا کرے. ہماری پارلیمنٹ کی اکثریت نے فیصلہ کیا قانون تو یہی رہے گا. اب رکھو اپنے پاس حلال اور حرام, اپنی مسجدوں میں جا کے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو یا کہیں اور, لیکن یہاں تو نظام چلے گا ڈیموکریسی, سیکولر ڈیموکریسی بیسڈ آن پاپولر ساورنٹی. ہمارا تو کیپٹلزم کا نظام چلے گا, فری مارکیٹ, فری اکانومی بیسڈ آن انٹرسٹ, کیپٹلزم یہ چلے گا. اس کے مقابلے میں ہم کسی نظام کو نہیں آنے دیں گے, اس سے ہماری جنگ ہے. تو جس طرح یہ دو تصورات جو ہیں ہمارے ہاں, ایک حرکی اسلام ہے جس میں حرکت ہے, تحریک ہے, اسی طرح کا معاملہ قابل غور ہے انڈیویجولز کے اندر بھی. ایک اسٹیٹک قسم کا اسلام ہے, جامد. اس کی دوسرا اسلام, اس کے اندر دین وہ ڈائنامک, آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, نہ صرف دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں, بلکہ خود اپنی اندرونی کیفیات کے اعتبار سے, اپنے تزکیہ نفس کے اعتبار سے, اپنے اسلام کو ذاتی سطح پر بھی زیادہ سے زیادہ حسین بنانا, خوبصورت بنانا, اس کے اندر دل فریبی پیدا کرنا, اس کے اندر جو حسن پیدا کرنا. اس کے لیے یہ جو سلوک ہے یہ بھی در حقیقت تحریک اسلامی جسے ہم کہتے ہیں, اس کے دونوں اسپیکٹ سامنے رہنے چاہیے. ایک تحریک ہے آؤٹ سائڈ, میں اپنے سے باہر جو جد و جہد کر رہا ہوں, بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, دین کو پھیلانا, دین کی دعوت عام کرنا, لوگوں کو جمع کرنا, بلانا, دعوت دینا, منظم کرنا. لیکن ایک یہ کہ میں اپنے اندر بھی اس سفر کو طے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, اس کی طرف سے جو ہے عدم توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اس پہلو سے میں آج ریکمنڈ کروں گا آپ کو مولانا مودودی مرحوم کا ایک کتابچہ, بہت ہی قیمتی, تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. چند کتابچے مولانا کے وہ بڑی ابدی حقیقتوں والے کتابچے ہیں. شہادت حق کے نام سے ایک بہت اہم کتابچہ ہے. اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے, ایک بہت اہم کتابچہ ہے. اسلام کا نظریہ سیاسی, بہت اہم کتابچہ ہے. اسی طرح یہ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں, اس میں 4 اصطلاحات کی مولانا مودودی نے تشریح کی ہے. اسلام, ایمان, تقوی, احسان. جہاں تک ان اصطلاحات کا تعلق ہے اس کی بہت خوبصورت تشریح ہے, اور یہ کہ یہ ایک سلوک ہے, اسلام سے ایمان, تقوی, پھر احسان. احسان بلند ترین منزل ہے, جس کا کہ ہمارے ہاں اصل میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اسے تصوف کا نام دے کر ایک علیحدہ شے بنا دیا گیا, اور اس سے دوہرے نقصانات ہوئے. جو قرآن اور سنت کی زیادہ پابندی کرنا چاہتے ہیں انہیں توجہ اس لیے ہٹ گئی, یہ کون سا لفظ ہے, کہاں سے آ گیا ہے, یہ تو اجنبی سے لفظ ہے, نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے. انہوں نے اس کے اندر اتر کر اس کے ایسنس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ایسنس تو اسلامک ہے, اس کا روحانی ترقی, روحانی بالغگی. انسان جو ہے ان مقامات سے اوپر اٹھتا چلا جائے, وہ صرف مسلمان ہونے پر قانع نہ ہو جائے, بلکہ یہ کہ اس سے آگے وہ ایمان کا درجہ حاصل کرے. اور اس ایمان کے درجے میں بھی اس ایمان کی وہ شدت جس کو کہ حدیث میں جبرائیل میں کہا گیا, جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان, تو جواب کیا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یا ایک دوسری روایت میں کیا الفاظ ہیں, ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی بندگی کرو, پرستش کرو, عبادت کرو, اطاعت کرو, اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو, جد و جہد کرو, محنت کرو, سعی کرو, اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب ایمان اس گہرائی تک پہنچ جاتا ہے, اس شدت تک, اب اس کا تعلق ہے انٹینسٹی آف ایمان سے. اور آج پھر میں اس کو دہرا دوں, ایمان زبان پر آ گیا, قانونی ایمان, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, آپ قانونی مومن یا مسلمان تو ہو گئے. اب اگلا مرحلہ ایمان دل میں داخل ہو جائے, ایک لفظ غور کیے, داخل ہو جائے, یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ یہ اتنی گہرائی میں اتر جائے, اس کی انٹینسٹی, اس کی ڈیپتھ اتنی ہو جائے کہ یقین کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے
کہ جو کسی شے کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ ہاں آگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو آپ کی عقل اور منطق آپ کو کیا بتائے گی؟ آگ لگی ہوگی وہاں پر، اس لیے کہ میرے دماغ کے کمپیوٹر کی میموری میں یہی ہے کہ جہاں دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہو، لہذا اگر دھواں ہے تو آگ ہے، لیکن آگ آپ نے دیکھی نہیں۔ یہ علم الیقین کہلاتا ہے کہ آپ کو علم ہو گیا کہ یہاں آگ ہوگی، لیکن عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے آگ دیکھ لی، آگے گئے جا کے دیکھا واقعی آگ بھڑکی ہوئی ہے، یہ عین الیقین۔ عین الیقین کے درجے تک ایمان کا پہنچ جانا یہ احسان ہے کہ یہ دل کا معاملہ جو اس کی گہرائیوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دل جو ہے یہ در حقیقت روح کا مسکن ہے، اور اس روح کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب اس روح کے اندر ایمان پوری طریقے سے مزین ہو جائے، اب یہی بات جو ہے سورہ حجرات میں آئی ہے، میں نے اس لیے 3 دفعہ کہا تھا داخل ہونا داخل ہونا داخل ہونا۔ داخل ہونا ایمان کا نقطۂ آغاز ہے، حقیقی ایمان کا، اور راسخ ہو جانا، مزین ہو جانا، یہ اس کی آخری منزل ہے۔ چنانچہ ایک طرف یہ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم ایمان اسلام لے آئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ تو تھا وہ انٹری، دل میں داخل ہو جانا، اور جب یہ داخل ہو کر راسخ ہو کر مزین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، درجہ احسان۔ اسی سورہ حجرات کی آیت میں ہے صحابہ کرام سے خطاب کر کے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کا تو تم پر بڑا کرم ہوا ہے اے محمد کے صحابہ کہ اس نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، تمہارے دلوں میں حسین بنا دیا ہے۔ زَيَّنَهُ، یہ کیفیت احسان کی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ کیفیت در حقیقت پیدا کرنا یہ بھی مقاصد میں شامل ہونا چاہیے۔ صرف اسلام کے اوپر قانع ہو جانا نہیں۔ یہ جو 2 ایکٹیویزم ہیں، نوٹ کر لیجئے، ایمان کی بنیاد پر 2 ایکٹیویزم سامنے آئیں گے۔ ایک ایکٹیویزم ایکسٹرنل ہے، باہر کا، ماحول کو بدلنا، قرآن کی دعوت کو پھیلانا، قرآن کے پیغام کو عام کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، پھر جو لوگ مان لے انہیں جمع کرنا، منظم کرنا، طاقت بنانا، پھر باطل سے ٹکرانا، یہاں تک کہ اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا۔ یہ ایکٹیویزم ہے باہر کا۔ ایک انٹرنل ایکٹیویزم ہے جو ہمارے ہاں تصوف کا موضوع بن گیا، لیکن وہ ہے ایمان کا جزء، دین کا حصہ ہے۔ صرف یہ کہ ایک عنوان جو آ گیا اس کے اوپر، اس کی وجہ سے بعض لوگ اباح کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں بعض چیزیں شامل ہو گئی ہیں، کچھ غلط نظریات بھی آ گئے ہیں، کچھ غلط تصورات بھی آ گئے ہیں، اس لیے کہ روحانیات کا علم تو بڑا قدیم علم ہے۔ آپ کو معلوم ہندوستان میں جوگیوں کا معاملہ ہے، بڑے بڑے کرشمے وہ دکھا دیتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے شعبدے دکھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرسچین مسٹیسزم بہت بڑی شے ہے، بڑی اس کی تاریخ ہے، اس کے خراب پہلو بھی ہے۔ راہب خانوں میں جو کچھ ہوتا تھا، راہباؤں اور راہبوں کے درمیان نام نہاد، وہ اپنی جگہ پر ایک دھبا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسچین مسٹیسزم کے اندر کوئی پہلو تھا ہی نہیں۔ یقیناً ان کے ہاں بڑے بڑے درویش پیدا ہوئے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک مشترک موضوع ہے، روحانی ترقی اسلام میں بھی وہ ہے۔ البتہ اسلام جو ہے وہ اس اندر والے پروسیس کے اوپر، اس میں ہمیں ایک بات نظر آئے گی کہ حضور اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ باہر والا پہلو زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اندر والا پہلو اتنا نمایاں نظر نہیں آتا۔ غزوہ بدر کے حالات ہمیں معلوم ہے، جو قربانیاں صحابہ نے دی ہمیں معلوم ہے، جو تکلیفیں صحابہ نے جھیلی ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ جو کیفیات باطنی ان کو حاصل تھیں ان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اور یہ کہ بعض اوقات انسان جو ہے ان کی طرف سے بے توجہی برتتا ہے،
تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. اس کے لیے وہ انٹرنل ایکٹیویزم جو ہے اس کی بھی پوری توجہ ہونی چاہیے. اور اس اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ ہمارے لیے گویا کہ روشنی کا مینار ہے، اور اس کی پھر شرح جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. میں نے مولانا مودودی مرحوم کے کتابچے کا ذکر کیا ہے، اس میں چھوٹا سا اختلاف بھی میں بیان کر دوں. مولانا نے ان چاروں کو مقامات کا درجہ دے دیا ہے، اسلام، ایمان، تقوی، احسان. اس سے مجھے اختلاف ہے. یہ آیت اور حدیث جبرائیل دونوں وہ تین ہی مقامات کو مانتے ہیں، اور تقوی ڈرائیونگ فورس ہے، اسی لیے وہ 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے. سمت تقو، سمت تقو، سمت تقو. یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو آدمی کو ایک مقام پر بیٹھ کر اور بس قانع ہونے سے روکتا ہے، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو. جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے 2 دن ایک جیسے رہے وہ بڑے گھاٹے میں رہا. کل آپ روحانی اعتبار سے جس مقام پر کھڑے تھے آج بھی وہی کھڑے ہیں، تو گھاٹے میں گئے. آپ کے 24 گھنٹے کہاں گئے؟ زیرو ہو گئے. ان 24 گھنٹوں میں آپ کا کچھ سفر تھوڑا سا اور طے ہونا چاہیے تھا. آپ کے اندر اور آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. جیسے دنیا میں بہتر سے بہتر آسائشوں پر اور آسائشوں کا اضافہ کیا جائے، لگژریز ہوں، یہ ہوں، دولت ہو، مال ہو، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. اسی طریقے سے اپنے دین کو خوب سے خوب تر بنانا، یہی احسان ہے. دین میں خوبصورتی پیدا کرنا، دین میں حسن اسلام. اس میں ایک آپ کو حدیث سنا دوں جس میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے. اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو حسین بنا لیتا ہے، درجہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا كُتِبَ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ. تو ہر نیکی کا ایک کام جو وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر اور اس سے بھی بڑھ کر 700 نیکیوں تک کے درجے تک لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ وہ انٹینسٹی آف ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہے. عمل وہی ہے، اس عمل کے اندر اس کے پیچھے ایمان کی انٹینسٹی کس درجے کی ہے، اس کی وجہ سے اس کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں بڑھتی جا رہی ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. لیکن یہ کہ وہ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا، اگر کوئی خطا، غلطی، کوئی خرابی سرزد ہو جاتی ہے، كُتِبَ بِمِثْلِهِ، تو وہ اس کے بس ایک برائی لکھی جاتی ہے، وہ 10 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا نہیں ہوتی. لیکن نیکی جو ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک. یہ ہے اصل میں وہ انٹینسٹی آف ایمان، جس کے بارے میں ایک اور جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں، قیامت کے دن یہ ایمان ہمارا جو ہے، جس کا کہ یہاں جو منبع سرچشمہ جو ہے وہ تو قلب کے اندر ہے، تو قیامت کے میدان میں یہ روشنی کی شکل میں ظاہر ہوگا، جبکہ گھپ اندھیرا ہوگا. بلصراط جسے ہم کہتے ہیں عام اصطلاح میں، جب اس پر سے گزرنا ہوگا اور ٹھوکریں کھا کھا کر لوگ جو ہے وہ جہنم میں نیچے گر رہے ہوں گے، وہ پل جو ہے جہنم کے اوپر ہے، تو وہاں اہل ایمان کو ایمان کی روشنی جو ہے ان کے سامنے آ جائے گی اور وہ اس روشنی میں راستہ طے کر جائیں گے. لیکن فرمایا حضور نے اس کے اندر جو ہے بڑا فرق ہوگا. کچھ لوگوں کا تو بس اتنا ہی ہوگا نور کہ ان کے اپنے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، وہ بھی بہت غنیمت، بہت غنیمت. ٹھوکر کھانے سے تو بچیں گے نا، اندھیری رات میں گھپ اندھیرے میں آپ کو جانا، ٹارچ ہو تو کتنی بڑی شے معلوم ہوتی ہے وہ. لیکن کچھ لوگ حضور نے فرمایا ان کے ایمان کی روشنی اتنی ہوگی کہ اس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچے گی، یمن کا دارالسلام. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابوبکر کا ایمان کس درجے کا ہوگا، اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور کا ایمان کس درجے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے اصل میں اسلام، ایمان، احسان جو حدیث جبرائیل میں آئے اور جس کو ذرا تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا. اللہ تعالی ہمیں دین کے دونوں حرکی پہلوؤں پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اندرونی روحانی
اور ایک جو ہے انقلابی دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔